ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بیشن یعنی مشت زنی کی نحوستیں، ان کی برائیاں کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ یہ تو فعل حرام اور فعل ناپاک ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آئی ہے، یعنی جو شخص ایسا کرے گا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ شخص جہنم کا حقدار بھی ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا، اور ان 7 میں ایک مشت زنی کرنے والا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکالنے والا بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت حشر کے دن ان پہ نگاہ رحمت بھی نہیں کرے گا، اور ان کو حکم ہوگا کہ جہنم میں یعنی چلے جاؤ، ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو اسی لیے مشتزنی کرنے یہ 7 جو فرمائے، اس کے اندر اور بھی لوگ ہیں، ایک تو اس میں مشتزنی کیونکہ ویڈیو اس کے بارے میں مشتزنی کرنے والا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ بدفعلی کرنے والا، یعنی مرد اور مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے والا، یا یہ کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، اور باقی اس کے جو دیگر نقصانات ہیں وہ بھی حکماء نے اور بزرگوں نے فرمائے، مثلا یہ کہ ایک بار مشتزنی کرنا 100 مرتبہ ہم بستری کرنے کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جتنی طاقت آدمی کی ایک بار ہم بستری کرنے میں جاتی ہے، یعنی 100 بار ہم بستری کرنے میں جاتی ہے مشتزنی سے، وہ ایک بار میں ہی وہ ساری طاقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے جو ہے جسمانی جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں، جیسے یہ کہ ڈاکٹر کی تحقیق اس بارے میں بہت زیادہ ہو بھی چکی ہے اس کے نقصان کے بارے میں، کہ یہ دھیرے دھیرے یعنی اس میں بندے میں نیگیٹیوٹی بھی زیادہ بڑھتی ہے، اور پھر وہ چڑچڑاپن اس کے اندر زیادہ آتا ہے، اور یہ کیفیت اتنی رہتی ہے کہ بندے کو خود خوشی پر بھی جو ہے نا وہ ابھارتی ہے، کہ پھر اس کا کسی صورت یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو اس میں آرام نہیں ملتا، اور وہ بہت زیادہ چڑچڑاپن معاشرے میں رہتا ہے اپنے بالکل تنہا، اور پھر آخر کار وہ مرنے تک پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جسمانی دیکھا جائے تو یہ بندے کو پاگل پن کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی جو اس کام کا عادی ہوگا اس کی بھولنے کی طاقت جو ہے زیادہ، یعنی یاد کرنے کی طاقت اس کی زیادہ گھٹ جائے گی، اس پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور اس کی یاد کرنے کی چھمتا دھیرے دھیرے بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے قوت حافظہ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی مشتزنی کے نقصانات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ڈپریشن کا بندہ شکار ہوگا، چہرے کے اوپر کی نورانیت وغیرہ یہ سب تو ہر کام جو ہے وہ ناجائز سے ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے کہ چہرے کے اندر بدنمائی کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح بندہ یہ کرنے والا ایک پرانے یعنی دق کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، ایک قسم کا بخار ہے جو نہیں جلدی جاتا، تو ایسا کرنے والا ایسے بخار کے اندر بھی رہتا ہے کہ اس کو اکثر بخار کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ کہ پاگل پن کی طرف بھی وہ دھیرے دھیرے یعنی مینٹلی طور سے بھی کمزور ہوتا ہے تو جاتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے نقصانات جو ہیں جسم کے بھی ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے ہیں اس طریقے کا کام کرنے والے۔ اب یہ کہ بعض لوگوں نے اس کے جائز کی صورت کی ویڈیو بنا رکھی ہے کہ اس میں کب جائز ہے، تو وہ جائز کی صورت اتنی آسان نہیں ہے کہ جتنی لوگوں کو یعنی لوگوں نے اس ویڈیو سے شاید سمجھ لیا ہو کہ یہ بہت آسان ہے کہ کبھی شہوت کا غلبہ ہو تو یہ کام کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا، اس کے جائز کی صورت یہ کہ شہوت کا غلبہ ہو، اور یہ غلبہ کسی صورت نہ جاتا ہو، مثلا یہ کہ وہ بندہ روزے بھی رکھتا ہے لیکن اس کو کسی طرح آرام نہیں ملتا، اور یہ نکاح پہ قادر بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کے آگے ایسی مجبوری ہے کہ نکاح کے بعد جو اس کے حقوق ہے کھانا پینا وغیرہ وہ نہیں دے سکتا، یہ اس پہ انتظام نہیں ہے، نکاح بھی نہیں کر سکتا، اور روزے وغیرہ رکھنے سے بھی یہ معاملہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اتنا غلبہ ہے کہ اس کو اندیشہ یہ ہے کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اگر یہ بندہ مشتزنی کر لے تو پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی امید نہیں ہے، جبکہ یہ لذت کے لیے نہ ہو، لیکن یہ ابھی یہ اپنی نکاح کی جو ہے کوشش اور جستجو میں لگ جائے، کیونکہ اس کو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ نارملی حالت میں سوچے کہ شہوت کا غلبہ ہے، اگر ایسا نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا، اور اتنی آسانی سے کر لے، اور دلیل یہ پکڑے کہ اس کے جائز کی صورت بیان کی گئی ہے، تو اتنی آسانی سے نہیں بیان کی گئی ہے۔ جب ایسے شخص پہ نکاح کرنا واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر نکاح کی جستجو میں لگ جائے، کہ کسی طرح وہ صورت نکالے کہ وہ اپنا جو ہے وہ نکاح کر لے۔ باقی یہ کہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے، جو ایسا کرتے ہیں ان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، کہ توبہ کے بعد
तमाम गुनाह यहाँ तक कि शिर्क और कुफ्र भी मिट जाता है। तो ये हराम काम का गुनाह भी इंशाअल्लाह ताला तौबा से अल्लाह ताला की रहमत से वासिक उम्मीद है कि मिट जाएगा, जबकि तौबा सच्ची हो। और तौबा की शराइत में ये भी है कि जिस काम से तौबा की जाए आइंदा उसको ना करने का इरादा भी किया जाए। तौबा उस माने में पूरी तौबा होगी कि अल्लाह ताला ये काम जो मैंने आज तक किया तो इससे मैं सच्ची तौबा करता हूँ या करती हूँ और आइंदा इसको नहीं करूँगा। और अल्लाह ताला की बारगाह में पिछले किए पर रो रो के बंदा माफ़ी भी मांगे और अल्लाह ताला से सेहत याब होने की दुआ भी करे, तो इंशाअल्लाह ताला उसके गुनाह जो हैं वो मिट जाएंगे इस काम से। पत्थर में हसन लाले पुरनवार